إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظا. اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسے دین سے نوازا، وہ اسلام جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں ہے، اور اسی دین اسلام کی تعلیمات میں ہمیں بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں، اولاد کی تربیت کے سلسلہ میں بھی قرآن و سنت میں تعلیمات مہیا کی گئی ہیں۔ اور اس موضوع کا پہلا حصہ جو کہ تربیت اولاد کے سلسلہ میں ان کے دنیا میں آنے سے پہلے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ازدواجی تربیت، جس کا تعلق ماں باپ سے زیادہ ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ وہ گزشتہ درس میں تفصیلات کچھ ذکر کی گئی تھی، جبکہ آج ہم اس کا دوسرا حصہ یا اگلا مرحلہ دیکھیں گے کہ بچہ جب دنیا میں آ جائے تو پھر تربیت کے سلسلہ میں ہمیں کیا کیا کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ کہ بچہ جب دنیا میں آئے تو اس نو مولود کے کان میں اذان کہنے کا جو معاملہ ہے، اس سلسلہ میں ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں تو یہ مروج ہے کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت، جبکہ اذان و اقامت دونوں والی حدیث جو ہے یہ بالکل ضعیف، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے تو اس کو موضوع کہا۔ البتہ جو حدیث صرف کان میں اذان کہنے کے بارے میں ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل ہے، یعنی اس حدیث کی سند پر بھی اگرچہ کلام ہے لیکن اس پر عمل ہے، اور وہ حدیث جو ہے ابو داؤد، ترمذی اور مسند امام احمد میں، اور امت کا عمل یقیناً اس بات پر ہے، لیکن چونکہ وہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ البتہ اس سلسلہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک اثر صحیح سند سے مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے۔ غرض یہ کہ اگر کوئی اذان کہہ لے تو فابہا، اور اگر کوئی نہ کہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کہنے والے کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کرنا یہ بھی شاید کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اور اذان و اقامت کے اس معاملہ کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے تحنیک یا گھٹی کا، اور تحنیک یا گھٹی جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ پیدا ہو تو کسی نیک آدمی سے گھٹی دلائی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو عموماً ان کے یہاں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود موجود تھا، تو وہ ان کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے کا ذکر ہے، اور یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹی کے لیے لے گئے۔ آپ نے کھجور کو منہ میں ڈال کر اس کا مالیدہ بنا کر بچے کے تالو میں ہونٹوں پہ لگایا، اور اس بچے کا نام ابراہیم رکھا، یعنی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے نام پر
जैसा कि खुद आपने अपने बेटे का नाम भी इब्राहिम रखा। और इसी तरह सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ बच्चा हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बच्चे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए तो आपने उसे भी घुट्टी दी और उसका नाम अब्दुल्ला रखा। और घुट्टी और अजान के बाद जो अगला मरहला आता है वो है अकीका का, कि बच्चा जब 7 दिन का हो जाए तो उसका अकीका करना चाहिए। सही बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माल गुलाम अकीका, गुलाम बच्चे का अकीका है, फ़अहरिक़ू अन्हु दमन व अमीतु अन्हुल अज़ा, यानी उसके लिए जानवर ज़िबा करो, खून बहाओ, और उससे जो सर पर बाल हैं अज़ा उसे करार दिया, उन बालों को ज़ायल कर। और इसी तरह अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा, इसके अलावा मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद से साबित हदीस मौजूद है, कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअक़ीक़त तुज़बहु अन्हु यौम साबिही व युसम्मा फीहि व युहलक़ु रास। आप इरशाद फरमाते हैं कि हर बच्चे का अकीका, हर बच्चा अकीके का मरहून है, अकीके का मरहून है, गिरवी है। उसके 7वें दिन, विलादत के 7वें दिन अकीका किया जाए, उसका नाम रखा जाए और उसके सर के बाल निकाले जाए। बाज लोगों ने कहा कि सर के बाल निकालने का मसला जो है वो सिर्फ लड़कों के साथ खास है, लड़कियों के साथ नहीं, जबकि अमूमन हदीस का जो अमूम है उससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चे के बाल निकाल दो, वो लड़की है या लड़का है। और यहाँ तक 7वें दिन नाम रखने का ताल्लुक है, 7वें दिन नाम को फाइनल कर दिया जाए। रहा यह कि नाम ही 7वें दिन या उससे पहले न रखा जा सकता हो या बाद में, नाम पहले भी रखा जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम का पहले दिन ही नाम रख दिया था। सहाबा किराम को बशारत दी कि मुझे आज अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है और मैंने उसे अपने बाबा हजरत इब्राहिम खलील के नाम पर उसका नाम इब्राहिम रखा है। तो पहले दिन भी नाम रखा जा सकता है, और पहले दिन या 7वें दिन तो बाद की बात है। हमारे यहाँ तो लोग अपनी शादी से भी पहले नाम सोच के बैठे हुए होते हैं कि बेटा हो। अगर लड़की है तो एक जानवर और लड़का है तो 2 जानवर, जैसा कि सुनन तिरमिज़ी और मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है, अनिल गुलाम शातान मुकाफ़अतान, लड़के की तरफ से 2 बकरियां एक जैसी, यानी मुकाफ़अतान बराबर, व अनिल जारिया शाह, और लड़की की तरफ से सिर्फ 1 बकरी। और सही इब्न हिब्बान में हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं वला यदुर्रुकुम ज़ुकरानन कुन्ना औ इनासन, बकरियां हों या बकरे, मुज़क्कर हों या मुअन्नस, इससे कोई मसला नहीं है, यानी इनमें से कोई भी किया जा सकता है, 1 बकरी 1 बकरा, दोनों बकरियां या दोनों बकरे। और इब्न हिब्बान में ही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन के विलादत के 7वें दिन उनका अकीका किया और उनका नाम रखा और उनके सर के बाल उतारने का हुक्म फरमाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इनके नाना हैं, इससे ये भी मालूम हुआ कि अकीका जरूरी नहीं, फर्ज नहीं कि सिर्फ बाप ही करे, नाना कर सकता है, दादा कर सकता है, कोई भी करना चाहे तो कर सकता है, इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बहरहाल 7वें दिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन ही अकीका करने का फरमाया है। ताहम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सही सनद के साथ साबित है कि 14वें दिन या 21वें दिन भी कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। और अगर कोई अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में जाके कर लेता है तब भी कोई मसला नहीं। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबका अन नफ्सिही बाद मा बुइसा नबिय्यन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी मबूस फरमाए गए
تب جا کے آپ نے اپنا عقیقہ کیا۔ محلہ ابن حزم، مشکل الاثار امام طحاوی، فتح الباری وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اگر کسی میں طاقت ہے، استطاعت ہے، حیثیت ہے، تو 2 بکرے کرے، اور اگر کچھ مالی پوزیشن کمزور ہے تو 1 بکرا بھی کر سکتا ہے لڑکے کی طرف سے، کیونکہ حدیث میں یہ بات موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن الحسن والحسین کبشن کبش۔ یہ حدیث جو ہے موجود ہے ابو داؤد، سنن کبری بہقی اور معجم طبرانی وغیرہ میں۔ تاہم نسائی میں کبشین کبشین کا ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے عقیقہ میں ذبح کیے۔ دونوں حدیث سے صحیح ہیں، ظاہر ہے کہ 2 کرے گا تو ثواب زیادہ کمائے گا، 1 کرے گا تو جائز، اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ عقیقہ میں علماء کرام کثرت فتویٰ دیتے رہتے ہیں کہ بڑے جانور کا عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اونٹ کا یا گائے کا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کسی حدیث میں یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ بڑے جانور کا عقیقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا۔ اور 7ویں دن ہی جب بال نکالے جائیں تو ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ بھی سنن ترمذی اور مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور عقیقہ کے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر، جو کہ معروف عام ہے، جسے تکبیر کہا جاتا ہے، یہی کافی ہے۔ لیکن بعض حدیث میں جیسے مصنف عبدالرزاق، مسند ابو یعلا، مستدرک امام حاکم اور سنن کبری بہقی میں ایک روایت ہے، اور علامہ ذہبی نے اس کے صحیح ہونے پر امام حاکم کی موافقت کی ہے، اور بعض دیگر اہل علم نے بھی اسے کسی نے صحیح اور کسی نے حسن قرار دیا ہے۔ عقیقہ کے جانور کو ذبح کرتے وقت اگر یہ کہا جائے بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ ملکا و الیکا حاذہ عقیقۃ فلان، یعنی فلان کی جگہ اس بچے کا نام لے لیے جائے تو اس کی بھی گنجائش۔ اور بچوں کے نام رکھنے کے سلسلہ میں اگرچہ ہم نے شادی سے پہلے سوچ رکھا ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نام اچھا ہو۔ بچے کے نام میں بڑی تاثیر پائی جاتی ہے۔ اگر بچہ اچھے نام والا ہوگا، اس کی شخصیت بھی باذن اللہ اچھی ہوگی، اور اگر نام ہی مشرکانہ رکھیں گے تو اس کی شخصیت پہ بھی جو اثر پڑے گا اپنے ہی نام کا، وہ بھی بڑا واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسا نام دیکھتے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس نام کو بدل دیا کرتے تھے، اور آپ کے ناموں کو بدلنے کے کئی واقعات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ کسی کا نام عاص تھا، اس کا نام مطیع رکھ دیا، کسی کا نام برہ تھا، اس کا نام زینب رکھ دیا، اسی طرح کسی کا نام تھا برہ، ان کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کے، آسیہ نام تھا، آسیہ نافرمان کے معنوں میں، اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ تو اس طرح نام اچھا رکھنا چاہیے، اور اگر کسی کا نام والدین نے رکھا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے، اور کوئی بتائے کہ اچھا نہیں ہے، بدل لینا چاہیے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے نام پوچھا جس میں لفظ حزن تھا، حزن و غم، تو آپ نے فرمایا کہ اس نام کو بدل کر آپ نے دوسرا نام رکھنے کی تجویز فرمائی کہ یہ نام رکھ لو۔ انہیں سہل نام رکھنے کی آپ نے تجویز دی کہ سہل نام رکھو، حزن کی بجائے سہل۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے باپ نے یا میرے والدین نے جو نام رکھا ہے میں وہی رکھوں گا۔ انہوں نے نام بدلنے سے انکار کر دیا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں، ظاہر ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی تھا، ہمارے خاندان میں اس نام کی وجہ سے ہمیشہ حزن و غم باقی رہا، یعنی اتنی تاثیر ہوتی ہے اس نام کی۔ اور قیامت کے دن نام اچھے ہوں گے، اچھے ناموں سے اسے پکارا جائے گا، ساری دنیا نام سنے گی،
اور ایک مسئلہ ہمارے یہاں بڑا معروف ہے، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رعایت رکھتے ہوئے پورا نظام ہی بدل دیا، جبکہ کتب حدیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ ماں کے نام سے نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ غدار کا جھنڈا لگا ہوا ہوگا اور اس کے بارے میں کہا جائے گا ہذہ قدرت فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، یعنی دونوں مذکر ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ابن فلان ابن فلانا، بلکہ فلان ابن فلان، یہ فلان مرد کے فلان بیٹے کا غداری کا نشان یا جھنڈا ہے۔ تو یہ بات جو ہمارے یہاں مشہور کر دی گئی ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والد کے بغیر پیدا ہوئے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ غرض یہ کہ اچھا نام رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے احب الاسماء اللہ عز وجل عبداللہ و عبد الرحمن۔ اسی طرح اب اللہ کی اسماء حسنہ کے ساتھ جتنے بھی نام آئیں گے، عبد القادر، عبد العزیز، عبد الغفار، اس طرح کے نام رکھنے چاہیے، اور جو نام صحیح نہ ہو اسے بدل دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف لوگوں کے نام بدلے، بلکہ آپ ایک علاقے سے گزرے، پوچھا کہ اس علاقہ یہ کون سا علاقہ ہے، تو کسی نے کہا آفرا، کہ یہ علاقہ ہے جس کا معنی بنتا ہے بنجر۔ تو آپ نے اس کا نام بدل کر خضرہ رکھ دیا کہ یہ بنجر نہیں، یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ اور ناموں کی تاثیر، جیسا کہ میں نے واقعہ ذکر کیا ہے، وہ صحیح بخاری میں، سنن نسائی میں اور مسند امام احمد میں واقعہ موجود ہے کہ ہمارے خاندان میں نام کی وجہ سے ہمیشہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رہا۔ اب مسئلہ ہے ختنہ، لڑکوں کا ختنہ کرنا چاہیے۔ یہ سنت ابراہیمی اور سنت نبوی ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 80ویں سال، عمر 80 سال ہو گئی، اس وقت انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنا ختنہ خود کیا تھا۔ اور صحیح بخاری مسلم میں ہی حدیثیں موجود ہیں جن میں امور فطرت گنائے گئے ہیں، کسی حدیث میں 5 ہیں، کسی میں 10 ہیں، تو ختنہ کرنا امور فطرت میں ہی شمار کیا گیا۔ اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے حق میں اچھی اچھی دعائیں کریں۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی دعائیں، جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی، اور بچہ پیدا ہو چکا، بچہ آپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگ گیا، آپ کا ہاتھ بٹھانے لگ گیا، تو اس وقت بھی اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں یعنی مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا تابع فرمان، اپنے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے، اور ہماری اولادوں میں سے بھی آگے، ہماری اولادوں میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری بات کو ماننے والی ہو، تیرے احکام کو تسلیم کرنے والی ہو۔ اسی طرح وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جو سورت ہے، سورت ابراہیم، اس کی آیت نمبر 34 میں یہ دعا موجود۔ ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور مانگی جو بڑی مشہور و معروف ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں آپ نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اپنے لیے، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو۔ گزشتہ درس میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں صرف پورے دل کے ساتھ یہی دعا کرتی ہوں اور میری اولاد کو مجھے کہنا ہی نہیں پڑتا کہ بھائی اٹھو نماز کے لیے، وہ سارے کے سارے نماز کے مکمل طور پر پابند ہیں۔ اسی طرح نیک لوگوں کی اپنی اولاد کے لیے ایک دعا سورۃ الاحقاف کی آیت 15 میں ہے، وہ اصلح لی فی ذریت، اے اللہ
میری ذریت، میری اولاد کو بھی صلاح اور درستگی عطا فرما، یعنی میری اولاد جو ہے اسے بھی میرے لیے درست کر دے، نیک کر دے، اللہ کا فرمان بردار بنے۔ اور بچے چاہے کوئی بڑا خوبصورت ہے، چاہے کوئی ذرا کم ہے، چاہے کوئی بچہ بڑا فرمان بردار ہے، چاہے کوئی ذرا کم ہے، بچوں کے مابین عدل و انصاف رکھنا ضروری ہے۔ اگر عدل و انصاف نہیں رکھا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ظلم ہے۔ بچوں کو کچھ تحفہ ہدیہ دینے کے سلسلہ میں بچوں کے ساتھ برابری کا، مساوات کا، عدل و انصاف کا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک حدیث جو کہ بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری مسلم میں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ والی حدیث، کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام دیا اور چاہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے آپ کو گواہ بنا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اکل والدے کا نحلتا ہوں مثل ھذا، کیا تم نے اپنے ہر بچے کو اسی طرح کا ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہر کسی کو دینے کے لیے غلام ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اس سے وہ غلام واپس لے، یعنی یہ انصاف کے خلاف ہوگا کہ ایک کو غلام دے دو اور باقی کو محروم رکھو۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ میں آپ کے لیے گواہی دوں کہ آپ نے یہ ایک بیٹے کو غلام دیا ہے، باقی کو محروم رکھا ہے، انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا، نہیں بنوں گا۔ تو بچوں میں چاہے کسی میں کچھ کمی ہے، کسی میں کچھ زیادہ بہتری ہے، بچوں میں ہر حال میں انصاف کرنا چاہیے۔ اور والدین اگر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اس کا اثر یقیناً والدین بچوں کی زندگی پر بھی پڑتا ہے، والدین کی دعاؤں کا اور ان کی اپنی نیکی کا اثر بھی بچوں پر پڑتا ہے۔ اگر والدین نیک ہیں، یہ نہیں ہے کہ بچوں کی نیکی کا سوچتے رہیں اور خود جو چاہے کرتے رہیں، خود نیک بنیں گے، اولاد بھی باذن اللہ نیک بنے گی۔ اور اس کا پتہ ہمیں سورۃ الکہف میں موجود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ معروف ہے، اس واقعہ میں موجود ہے کہ ایک دیوار گری ہوئی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے بنانا شروع کر دی، ساری تفصیلی بات ہے، وہاں یہ بات موجود ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس خزانے کو میری اولاد نکالے۔ اللہ رب العزت نے اس خزانے کے تحفظ کے لیے ایک نبی اور ایک ولی یا دونوں نبی بھیج دیے کہ دیوار گر رہی ہے، جاؤ جا کے دیوار کو بنا۔ انہوں نے دیوار کو سیدھا کیا، اور یہ بات جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے بتائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کا والد وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد نیک آدمی تھا، اس کی نیکی کا اثر ہے کہ ان کی اولاد کے لیے بھی یہ دولت، یہ خزانہ جو ہے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے جسمانی تربیت کا، بچے کی صحت اور اس کے لباس کا خیال، اس کی خوراک کا خیال، یہ تو ظاہر ہے کہ عموماً لوگ رکھتے ہی ہیں، اتنا کافی نہیں ہے، اس کی دینی، اسلامی، اخلاقی اور روحانی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ آپ اگر بچپن میں بچے کو اس سلسلہ میں چھوڑ دیں گے، اس کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیں گے، بڑے ہو کر بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا، جی بیٹی ہے وہ نہیں مان رہی، بیٹا ہے وہ نہیں مان رہا، ہماری کسی بات پر وہ دھیان ہی نہیں دے رہے۔ تو یہ بعد میں چیخنے چلانے سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی ان کی تربیت کریں، اخلاقی، اسلامی، دینی، روحانی، ہر طرح کی ان کی تربیت ہوگی، کل کو بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تابع فرمان ہوں گے۔ اور بچے کی دینی، روحانی تربیت، اسلامی تربیت جو ہے، اس میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے وہ ماں کا ہو۔ اب اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ والد کا ایسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، والد اور والدہ دونوں مل کر اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ والد کی ذمہ داریاں ہیں، والدہ کی ذمہ داریاں ہیں،
بچہ جیسے ہی تھوڑا ہوش سنبھالے اسے مسجد میں والد ساتھ لے کے جائے، نماز سکھلائے، نماز کا طریقہ سکھلائے، مسجد کے آداب سکھلائے۔ لیکن یہاں ایک بات ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے ان بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں جن کو مسجد کے آداب کا پتہ ہی نہیں، تو پھر مسجد میں شور شرابہ بھاگتے ادھر ادھر صفوں کے آگے سے۔ بچے کو جب وہ سمجھدار ہو جائے اسے مسجد کے آداب کا یا کم از کم آپ کی بات ماننا شروع کر دیں کہ بیٹا یہاں بیٹھنا ہے، اسے اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جائے تاکہ اسے نماز کی عادت ہو۔ اور یہ جہاں تک تعلق ہے ماں کے کردار کا، تو وہ کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے باپ کی نسبت، کیونکہ ماں کی گود بچے کا مدرسہ ہے، ماں کی گود بچے کا کالج ہے، ماں کی گود بچے کی یونیورسٹی ہے۔ سب سے پہلی تربیت کا اور سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہی، اور اگر ماں نیک ہوگی تو یقیناً ماں کی نیکی کا اثر بچے پر بھی پڑے گا۔ اور اگر بدقسمتی سے کوئی ماں ایسی ہے کہ وہ بڑی فیشن کی دل دادا ہے، آزاد خیال ہے، آزاد منش بلکہ روشن خیال کہنا چاہیے، اگر کوئی اس طرح کی ہے، دین و ایمان سے خالی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بچہ جو ہے اس کی گود میں جو پلے گا، اس کا دودھ پیے گا، اس کے پیٹ سے جنم لے گا، اس بچے پر بھی اس ماں کے اثرات ہوں گے۔ لہذا جو بنیادی طور پر والدین کا اس سلسلہ میں کردار ہے وہ دونوں کے لیے یہ ہے کہ وہ خود نیک بنے، اور ماں نیک ہے تو یقیناً وہ اپنے بچے پر اثر انداز ہوگی۔ اور تربیتی نقطہ نظر سے ایک بات یہاں اور ذکر کر دیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کوئی بچے کو حکم دے رہا ہے، ماں رکاوٹ بنتی ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ ماں کو بچے کو حکم دے رہی ہے تو باپ رکاوٹ بن جاتا ہے، جبکہ حکم دینے والا صحیح حکم دے رہا ہے، دوسرا محض اس کو بچہ سمجھ کر یا یوں سمجھ لیں کہ نہیں ابھی خیر یہ چھوٹا ہے۔ اگر دونوں میں سے تربیت کے حوالے سے کوئی بھی بات کرے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو نافذ ہونے دیں۔ باپ نے کہا ہے ماں خاموش رہے، ماں نے کہا ہے باپ خاموش رہے، تاکہ بچے کی دونوں مل کر صحیح تربیت کر سکیں۔ اور اگر دونوں ایک دوسرے کے سلسلہ میں راہ میں رکاوٹ بنتے رہیں گے تو بچہ جو ہے وہ سدھرنے کی بجائے بگڑ جائے گا۔ لہذا دونوں کو مل کر بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ بچے کو جیسے ہی تھوڑا ہوش سنبھال لے، گھر میں لڑکی ہے ماں اپنے ساتھ نماز پڑھنا سکھلائے، لڑکا ہے والد نماز کا طریقہ سکھلائے بھی اور مسجد میں لے کے بھی جائے، اور جیسے ہی ان کی عمر تھوڑی زیادہ ہو تو ان کو روزہ رکھنے کی بھی تربیت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جو عاشورہ کا روزہ ہے وہ بڑا معروف تھا، رکھا جایا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ حکم فرمایا کہ جو لوگ صبح سے روزے سے ہیں رکھ لیں، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا وہ اب سے شام تک اپنے آپ کو روزے کی حالت میں لے آئے۔ اور گویا کہ وہ ایک بڑا اہم روزہ تھا رمضان سے پہلے۔ آج بھی اگر کوئی آج بھی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو ایک سال کے گناہوں کا کفارہ۔ تو روزہ بچوں کو رکھوانا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی یہ اہمیت بیان کی تو حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں فَكُنَّا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منه۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تو اس کے بعد ہم خود وہ روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی الصغار منہم کا لفظ استعمال فرمایا کہ جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی۔ اور جب وہ عصر کے قریب یا دن کے کسی وقت رونے لگتے، بھوک لگتی، تو ہم انہیں کوئی نہ کوئی کھلونا، روئی کا اون کا کوئی کھلونا بنا کے دے دیتے تاکہ ان کا دل بہلائیں اور روزہ کھولنے کا افطار کرنے کا وقت آ جائے۔ خواتین نے اپنے بچے کو روزے کی تربیت دینے کے لیے اس عمر میں روزہ رکھوانا شروع کر دیا، خواتین سلف صالحین نے، کہ جب ابھی بچہ بھوک لگنے پر رونا شروع کر دیتا۔ اس کے برعکس ہمارے یہاں کیا حال ہے؟
ہمارے یہاں کبھی امتحان کے حوالے سے کہ آپ کے ایگزام چل رہے ہیں، بیٹا روزہ نہ رکھو، 15 سال کا 18 سال کا بچہ ہے، اسے روزہ رکھنے سے روک دیں گے جبکہ اس پہ روزہ فرض ہو چکا ہے۔ کبھی امتحان کے حوالے سے، کبھی موسم کے حوالے سے، کبھی فلاں کے حوالے سے سلف صالحین امت میں بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں اندازہ کریں کہ وہ بچہ کتنی عمر کا ہوگا جو بھوک لگنے پر رونا شروع ہو جائے، یعنی 4 5 6 سال سمجھ۔ اس کو بہلانے کے لیے کھلونا دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ لو اب دودھ پی لو اور کھانا کھا لو، روزہ توڑنے کا بھی نہیں۔ اور رمضان المبارک میں روزہ رکھا جایا کرتا تھا، بچے بھی روزہ رکھتے تھے، مائیں رکھواتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے، جبکہ وہ مرفوعاً بھی موجود ہے، موصولاً۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شرابی لایا گیا جس نے رمضان میں شراب پی رکھی، تو انہوں نے اسے کوڑا مارتے ہوئے کہا ویلک وصبیان نسیام، تیرا برا ہو، ہمارے تو بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اور تم کون ہو جو آج رمضان کے دن میں روزہ توڑے ہوئے اور شراب پی رہے ہو۔ پھر انہیں 80 کوڑے مارے اور ملک بدر کر دیا، یا علاقہ بدر جو اس وقت ہوتا۔ بچہ جب بولنا شروع کرے تو اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اچھے اچھے کلمات سکھلائے جائیں۔ آج ماحول کافی اچھا ہو چکا ہے، ورنہ کچھ عرصہ پہلے تک بچہ جیسے ہی بولنا شروع کرتا، ماما بابا کہنا شروع کرتا، تو بچے کو گالیاں سکھا دی جاتی، اور وہ اپنے ماں باپ کو، باپ کہہ رہا ہے ماں کو یہ گالی دو، ماں کہہ رہی ہے فلاں کو یہ گالی دو۔ بچے کو جب وہ ہوش سنبھالے تو اسے اچھے کلمات بولنے کی تعلیم دیں، اسے توحید سکھلائیں، اسے لا الہ الا اللہ سکھلائیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سکھلائیں۔ بچے کی زبان سے جب وہ بولنا شروع کرے بسم اللہ کے الفاظ سکھلائیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ ہوش سنبھالتے ہی فوری طور پر اللہ کی ذات گرامی کو پہچاننے والا ہو کہ اللہ کون، اور یہ بھی کہ اللہ کہاں ہے۔ یہاں عربوں میں بھی بڑا معروف ہے، اور یہاں ہمارے لوگوں میں بھی یہ الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچے کو چھوٹی عمر میں ہی وہ یہ سکھلا دیتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، این اللہ۔ اور ہماری اردو بولنے والے بچوں میں جن گھروں میں اس تربیت کا ذوق ہے، بچے کو پوچھیں اللہ کہاں ہے، وہ فوراً کہے گا اللہ اوپر ہے، آج اپنے عرش پر ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ شاید کہنا مناسب ہوگا کہ اللہ تو عرش پر ہے، مستوی علی العرش ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ بلکہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ بذات ہی نہیں ہے، بذات ہی اللہ اپنے عرش پر ہے، لیکن وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں کہ وہ صرف عرش پر ہی رہے گا۔ صحیح احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا اس کی ذات کو لائق ہے۔ آسمان دنیا پر ہر رات کے تیسرے پہر، یعنی سحری کے وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور یہ ندا لگاتا ہے کہ کوئی ہے جو سوال کرے، کوئی ہے جو ہم سے مانگے ہم اسے دے، کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے اور ہم اس کو بخش دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن وہ آزاد ہے، مالک الملک ہے، خالق ہے، اور قدرت کاملہ اسی کے پاس ہے، لیکن اصل مقام اس کا وہ ہے، اور وہ اصل مقام جو ہے وہ بچوں کو سکھلایا جائے۔ یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ رب العزت اپنے علم اور قدرت سے، علم ہی و قدرت ہی، وہ علم و قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، لیکن بذات ہی وہ عرش پر ہے۔ بچے کو یہ بات سکھائی جانی چاہیے، بچے کو اللہ کے اسماء اور صفات سکھائے جائیں، اور اسے بتایا جائے کہ نفع نقصان، اگر کوئی نفع نقصان کا مالک ہے تو وہ صرف اللہ، بیماری اور شفا کا مالک ہے تو اللہ ہے، موت و حیات کا مالک ہے تو اللہ ہے، اور رزق دینے والا، اولاد دینے والا ہے تو وہ اللہ ہے۔ اگر تمام تر مالداری، تمام تر تونگری، دولت، خزانے
ان کا مالک ہے تو اللہ ہے، اور ہمیں خزانے دینے والا بھی اللہ ہے۔ ہم نے تو اپنی دنیا میں بھی بعض لوگوں کو داتا گنج بخش بنا رکھا ہے، بڑا معروف ہے داتا گنج بخش لاہور والے علی حجویری صاحب۔ گنج بخش اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی گنج بخش ہے، اور اسی کو ہی گنج بخش ماننا چاہیے۔ کسی انسان میں اسے لانا یہ مشرکانہ فعل ہو۔ اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک۔ اور یہی نہیں، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ بچے کو یہ بات سمجھائی جائے کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، اور ہمارے یہاں ایک پارٹی اسپیشل اور دوسری پارٹی ان کے دیکھا دیکھی حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں۔ اگر آج ہم انہیں کہیں کہ ہماری مشکلیں آج بھی وہ آ کے دور کر سکتے ہیں، دور کرتے ہیں، کر رہے ہیں، تو سیدھا سا ایک سوال ہے، سادہ سا، کہ ہم بر صغیر پاک و ہند میں کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا، اور بر صغیر پاک و ہند جو ہے وہ کتنا دور ہے عرب ممالک سے؟ عرب ممالک ہی لے لیتے ہیں کھلا کھلا، کسی خاص جگہ کو ہم متعین نہیں کرتے، عربوں سے کتنا دور ہے بر صغیر پاک و ہند؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنے پورے خاندان کے لوگ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کربلا معروف ہے، پورے خاندان کے لوگ شہید کر دیے گئے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ، زین العابدین علی بن حسین بن علی، وہ بچ گئے مردوں میں سے، یا بچوں میں سے کہہ لیں، لڑکوں میں سے کچھ خواتین بچی، سارے خاندان کو وہاں شہید کر دیا گیا، اور حضرت علی وہاں نہیں پہنچے۔ اپنی اولاد کے لیے جو مشکل کشا نہیں ہوگا، وہ اور کس کے لیے مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جائیں، اسے توحید سکھلائی جائے، اسے اللہ کی صفات جو صرف اللہ کے لیے ہیں وہ سکھلائی جائے، اور بچے کو توحید کی اقسام بتائی جائے۔ اور توحید کی اقسام معروف ہے کہ 3 قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ، اس پوری کائنات کو چلانے والا اور تدبیر کرنے والا اللہ۔ ہمارے یہاں یہ بھی معاملہ ہم نے کچھ لوگوں کو دے رکھا ہے، کہیں گے جی ابدال اور کتب اور فلاں اور فلاں دنیا کے نظام کو وہ سنبھالے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس پوری کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، اس میں تدبیر کرنے والا وہ صرف اللہ ہے، وہ حاکم مطلق ہے، وہی مختار کل ہے۔ مختار کل صرف اللہ کی ذات۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے، اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو۔ آسمانوں سے، زمین سے تمہیں کوئی رزق دینے والا ہے تو وہ تمہارا خالق ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی تمام قدرتوں کا مالک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورۃ الملک میں ہے۔ پہلی آیت جو ہے سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 3 ہے، اور یہ سورۃ الملک کی پہلی ہی آیت۔ الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54۔ اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین بہت ہی برکتوں والا ہے۔ بچے کو یہ توحید ربوبیت جو ہے یہ سکھلائی جائے، اور بچے کو توحید الوہیت سکھلائی جائے، بڑے سادہ سے الفاظ میں، کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے۔ بچے کو دارہ کہ اس کی عمر کے حساب سے جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دعا کرنا، یہ ساری عبادتیں ہیں، یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اور اس کا فیصلہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کوئی ایک جگہ نہیں، بار بار مختلف مقامات پر فرمایا۔ اور سورہ الاسراء یا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر عبادت کرو تو اپنے رب کی، عبادت کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پورے قرآن کریم کو اگر مضامین کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے تو بعض اہل علم کہا کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے توحید، دوسرا حصہ ہے احکام کا، اور تیسرا حصہ ہے قصص، واقعات کا۔ اور سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورت چونکہ پوری کی پوری توحید ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے بارے میں فرمایا ہے تعدل ثلث القرآن۔ قل هو اللہ احد کا پڑھنا جو ہے یہ ایک قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے، تہائی حصہ۔ یعنی آپ قل هو اللہ پڑھیں گے تو گویا کہ 10 سپاروں کے پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت آپ کو دے۔ یہ اس لیے کہ یہ سورت جو ہے یہ پوری کی پوری توحید پر مبنی ہے، اور قرآن کا تیسرا حصہ توحید ہی کا بیان ہے، لہذا اسے ثلث القرآن قرار دیا گیا۔ اور بچے کے سامنے شرک کی مذمت بیان کی جائے کہ شرک جو ہے وہ کتنا برا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے۔ اور پہلے دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی، واعظ کیا، نصیحتیں کی۔ یا بنیا، عام وصیتوں کے علاوہ اسپیشل شرک کے بارے میں، یا بنیا لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آیت نمبر سورہ لقمان کی ہی آیت ہے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم۔ لہذا اپنے بچے کو شرک کی مذمت سکھلائیے، شرک کے بارے میں اسے بتائیے کہ شرک کرنا جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا، کبیرہ گناہ اور اکبر الکبائر گناہ مختلف انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جب 7 کی گنتی کی، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 موبقات مہلک گناہوں سے بچے، اکبر الکبائر بتائے تب، 7 مہلک بتائے تب، الکبائر صرف کبیرہ گناہوں کا شمار کیا تب سب سے پہلے آپ نے الشرک باللہ، سب سے پہلے سب سے بڑا کبیرہ گناہ جو شمار فرمایا تو وہ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ لہذا اپنے بچے کو یہ اچھی طرح سمجھائیں کہ شرک کیا ہے، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی اسماء و صفات میں کسی غیر اللہ کو شامل کرنا یہ شرک ہے۔ اور اسے بتایا جائے خاص طور پر کہ اسماء و صفات کے سلسلہ میں لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز بھی نہیں، وہ بے مثال ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، وہ بے مثال ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اور بچے کے ذہن میں یہ چیزیں جب آپ بچپن میں ہی نقش کر دیں گے تو وہ بڑا ہوگا، جیسے جیسے بڑھے گا یقیناً وہ موحد ہوگا، اہل توحید میں سے ہوگا۔ اس پہ پھر مدرسے کی اور ادھر ادھر کی جو چھوٹی موٹی کتابیں ہیں جن میں بعض شرکیہ چیزیں سکھلائی جاتی ہیں وہ بھی اثر انداز نہیں ہوں گی، بلکہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے اسکول میں جو نصابی کتابیں ہیں، کورس کی کتابیں ہوتی ہیں، ان پر بھی نظر رکھیں، اور جو پڑھایا گیا ہے اس پر بھی تھوڑی نظر رکھیں کہ کہیں کوئی غلط چیزیں تو نہیں سکھلائی جا رہی۔ اگر ہیں، اب ظاہر ہے کہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ سے تو آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا، کم از کم اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ اسکول کی کتاب میں جو یہ لکھا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ خاص طور پر شرکیہ امور ہیں، بدعات ہیں، ان سے بچے کو نفرت دلائی جائے، اور بچے کو کچھ دعائیں، کچھ آداب یاد کرنے کا، آداب سیکھنے کا، دعائیں یاد کرنے کا بتایا جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر، ہر موقع کے لیے دعائیں بتائی۔ آپ دیکھیں گے کہ دعاؤں کی کتابیں سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہیں۔ قرآن کریم سے دعائیں لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح دعائیں لیں۔ دعاؤں والی کوئی بہترین کتاب، مستند کتاب، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بھی کتاب دعاؤں والی اٹھا لیں، دعاؤں والی کوئی بہترین کتاب والدین کو اپنے پاس رکھنی چاہیے، اور اس سے جو اچھی اچھی دعائیں ہیں بچے کو سکھلانی چاہیے، خود یاد کریں اور بچوں کو یاد کرائیں۔ اور جیسے قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، اور 30ویں پارے کی کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ بھی بچے کو یاد کرائے کہ نماز میں مختلف اوقات میں مختلف صورتیں پڑھی جائیں۔ ہمارے یہاں عموماً یہ مروج ہے کہ جیسے ہی سورۃ فاتحہ ختم ہوتی ہے قل هو اللہ شروع ہو جائے، آٹومیٹک، ایسے جیسے کوئی مشین چل رہی ہے۔ اور بے شمار لوگ وہ ہیں کہ جن کو قل هو اللہ کے علاوہ دوسری کو صورت آتی ہے۔ بچے کو قرآن کریم کی کم از کم آخری سپارے کی آخری کچھ صورتیں جو ہیں وہ بھی حفظ کرائے، اور ساتھ ہی جو دعائیں ہیں وہ بھی یاد کرائیں۔ بچے کو کھانے پینے کے آداب سکھلائیں، یہ نہیں کہ جیسے بھی چاہے۔ آج کل تو سلسلہ کچھ ایسا چل نکلا ہے کہ چلتے پھرتے کھائے چلے جاتے ہیں، پیے چلے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ باادب طریقے سے بیٹھ کر کھائیں اور بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں ہے، کل بیمین سم اللہ، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل بما یلیک۔ اے نوجوان، اے بچے، اپنے کھانے کے لیے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کل بسم اللہ، سب سے پہلے سم اللہ، بسم اللہ کہیے اور کھانا شروع کیجئے۔ کل بیمینک کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیے۔ اب یہ بھی مسئلہ چل نکلا ہے کہ دائیں سے بھی کھا رہے ہیں، بائیں سے بھی کھا رہے ہیں، کوئی دائیں سے کھا رہا ہے، بائیں سے پی رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے بچے کو سکھلائے، سیکھ جائے گا۔ لیکن اگر آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اور بچہ بھی، تو آپ نے کیا سکھلایا اس کو؟ کل بما یلیک، اگر دو چار لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو اپنے آگے سے کھاؤ، یہ نہیں کہ ادھر ادھر ہاتھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، جہاں سے کوئی چیز اچھی نظر آ رہی ہے وہ اٹھا لی جائے، نہیں، اپنے سامنے سے۔ اور بچے کو یہ بھی سکھلایا جائے کہ ٹیک لگا کر کھانا۔ آج کل جو برگر پارٹی ہے، ٹیک لگایا ہوا ہے آرام سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا۔ بسم اللہ شروع میں، اور اگر کسی وجہ سے شروع میں بسم اللہ کہنا بھول گئے ہیں، جب یاد آ جائے فوراً بسم اللہ اول ہو آخر ہو یہ کہیں، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو کھانے سے فارغ ہونے کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ یہ کلمات یاد کرائیں بچوں کو، خود یاد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث، یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، کہ پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اگر کسی نے کھانا کھا کے یہ دعا کر لی، پہلے سارے گناہ معاف۔ اسی طرح بچے کو دیگر آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں۔ رات کو سونا ہے تو یہ نہیں کہ کچھ بھی موبائل وغیرہ ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے سو گئے، بلکہ سونے سے پہلے وضو کریں، اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو اپنے ہاتھوں میں پڑھ کے پھونک مار کے اپنے چہرے سار پورے جسم پر پھیریں، اور دائیں پہلو پر لیٹیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، صحیح بخاری میں یہ دعا موجود ہے، یہ دعا پڑھ کے لیٹیں۔ اور صبح جب بیدار ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ دعا بچوں کو یاد کرائیں، خود یاد کریں۔ اور باتھ روم میں جانے کی دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موقع موقع کی دعائیں سکھلائی۔ باتھ روم میں داخل ہوں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بڑی مشہور و معروف دعا ہے، صحیح بخاری مسلم میں یہ بھی ہے۔ اور جب باتھ روم سے نکلیں تو غفرانک، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے،
गुफराना का एक ही लफ्ज है, ऐ अल्लाह हम तेरी मगफरत और बख्शिश चाहते हैं। और इसे ही अगर कोई आपके पास चीख मारता है तो उसे चाहिए, चीख मारने वाले को चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कहे, बच्चे को सिखलाइए ये बात, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसे यरहम कल्ला, आप कहेंगे कि अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। और जो चीख मारने वाला है वो कहेगा यहदीकल्लाह व युस्लिह बाल, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, यहदीकल्लाह, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे मामलात को अच्छा कर। यानी छींक मारने पर ये अदब हमारे सामने हो, एक दूसरे के लिए दुआ करते चले जाएंगे। और बाद बच्चों की, और बाद बच्चों की क्या, उनके माँ बाप की आदत होती है, जमाई आई इतना मुंह खोला हुआ है और हा करके छोड़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जमाई आए तो उसे दबाने की कोशिश करो, हाथ से, रुमाल से, टिश्यू से, और मुंह को खोल कर उसमें से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। आवाज निकले तो उसे सुनकर है शैतान हंसता। लिहाजा ये छोटी छोटी बातें बच्चों को सिखलाइए, इस्लाम के आदाब सिखलाइए। अस्सलाम वालेकुम 10 नेकियां, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह 20 नेकियां, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू 30 नेकियां। छोटा कोशिश करके बड़े को सलाम करे, अगरचे बड़ा भी छोटे को सलाम कर सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन बच्चों को सलाम करने में पहल किया करते थे। और अगर कोई काफिर है, काफिर सामने आ जाए तो उसको आप अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो कहे, वो अस्सलाम वालेकुम कहता है या जो भी वो इस तरह का जुमला इस्तेमाल करता है, उसे वाह अलैकुम, ये सिर्फ इतना है, उसे वाह अलैकुम कहें। ये अदब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है। और इसकी वजह भी है, बात तवील हो जाएगी, कि उस वक़्त जो यहूद और मुशरिकीन थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बद्दुआ किया करते थे। अस्साम वालेक, साम का माना है मौत, तुम्हें मौत आ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब दिया वा अलैकुम। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेका, तो आपने कहा वा अलैका या वा अलैकुम, यानी जो तुमने हमें कहा है वो तुम्हें भी हो। तो गैर मुस्लिम के लिए इस्लाम का आगाज करना जायज नहीं। कुछ भी अगर ऐसा मौका आए, कुछ भी लफ्ज इस्तेमाल कर लें, आजकल मारूफ है, कैसे हैं, डायरेक्ट सीधे ही कैसे हैं, क्या हाल है। और इस्लाम का मामला जो है ये मुसलमानों के साथ खास है, और इस्लाम करना चाहिए, छोटे बड़ों को करें, बड़े छोटे लोगों को करें। इसी तरह गुफ्तगू करने की आदाब हैं, वो भी बच्चों को सिखलाएं। और नया कपड़ा पहने तो उस वक़्त के लिए भी दुआ है, वो भी बच्चों को सिखलाएं। एक क्या आईना देखने की, और कदम कदम पर घर में दाखिल होने की, घर से निकलने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी दुआएं जो हैं वो सिखलाई। बच्चों को वो सारी दुआएं सिखलाएं। कोशिश करें जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाए, आप दुआओं का बैलेंस बढ़ाते जाएं उसका। और बच्चों को इबादत करने का, मुख्तलिफ किस्म की इबादतों का हुक्म दें। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि औरतें छोटी उम्र के बच्चों को, जो रोजा रखने की उम्र के भी नहीं थे, बल्कि रोजा उन पर अभी फर्ज भी नहीं हुआ, उस उम्र के बच्चों को रोजा रखवा रही हैं। क्यों? ताकि ये आदी हो जाए, आगे बढ़कर ये बाकायदा आदी हो जाएंगे। तो बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका सिखलाइए, बच्चों को रोजा रखने की तालीम दीजिए। वालिदैन अपने साथ रखकर लड़कियों को घर में वालदा, लड़कों को घर में, और मस्जिद में वालिद, ये अपने साथ रखें, उनको सिखलाएं। और मस्जिद में ले जाने के लिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, समझदार बच्चे को लेके जाएं, ताकि दूसरे नमाजियों के लिए परेशानी का बायस न बने। बच्चों को वुजू करने का तरीका सिखलाइए, वुजू के साथ मसवाक की अहमियत बताइए। और नमाज की नीयत के सिलसिला में हमारे यहाँ पुराना सिलसिला जो चलता आ रहा है, 4 रकात नमाज फर्ज फर्ज अल्लाह ताला के मुंह किबला शरीफ की तरफ पीछे से इमाम के, ये सारी चीजें जो हैं बच्चों को समझाइए कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हमें कहने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारे दिलों की जानता है। नीयत के लिए दिल का इरादा काफी है।
اور ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جن لوگوں نے یہ نیت رائج کی ہے الفاظ کے ساتھ، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، شرح القایا وغیرہ میں، النیہ محلها القلب، نیت کا مقام دل ہے نہ کہ زبان، لہذا یہ 4 رکعت نماز اور 2 رکعت نماز یہ چھوڑیں، دل کا ارادہ نیت ہے، بچے کو بات اچھی طرح سمجھائیں اور یقیناً وہ سمجھے گا۔ اور اس کے بعد تسمیہ ہے، اس طرح جگہ جگہ کی دعائیں ہیں، اور وضو کے لیے جو ہمارے یہاں معروف ہے کہ یہ عزم دھوتے ہوئے یہ دعا، یہ ہاتھ دھوتے ہوئے یہ پاؤں دھوتے، جگہ جگہ کی دعائیں ثابت نہیں ہیں، شروع میں بسم اللہ اور آخر میں کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور سنن ترمذی میں ایک دعا ہے جس کے بھی بارے میں بعض اہل علم نے کہا کہ یہ مطلق ہے، وضو کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اور بعض نے اسے وضو کے باب میں ذکر کیا محدثین نے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا اگر وضو کے بعد مانگ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دعا بہت اچھی ہے۔ اور پھر بچوں کو نماز نبوی سکھلائیں۔ ہمارے یہاں نماز نبوی نہیں، نمازوں کے جو پاکستان نمازیں چھپتی ہیں ان پہ باقاعدہ لکھا ہوا تھا نماز حنفی، نماز شافعی، یہ نہ ہو بلکہ نماز نبوی۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، وہ چاروں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھا کرتے تھے، تو پھر ان کی نماز بھی نماز نبوی ہوئی، اسی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ بچوں کو نماز نبوی سکھائیں کہ کس طرح ہاتھ باندھنے ہیں، کہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور اسی طرح پھر آمین کے مسائل ہیں۔ آمین کے سلسلہ میں یہاں میں ایک بات ذکر کروں، پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا کلپ بڑا معروف ہوا تھا، وائرل ہوا، مسجد نبوی کے امام نے قبلہ کی طرف منہ کیے کیے ہی ایک چھوٹا سا نصیحت والا کلمہ کہا کہ بعض لوگ آمین کہتے ہیں اور اتنی بلند آواز سے کہتے ہیں کہ وہ صراخ، چیخ چنگار تک پہنچ جاتی ہے۔ کہا کہ یہ مسجد نبوی ہے، یہاں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لہذا ظاہر ہے کہ امام تو قبر رسول کے بالکل قریب ہوتے ہیں، اور انہوں نے کسی کو یہ سنا کہ اس نے چیخ چنگار کے انداز سے آمین کہی، تو انہوں نے پھر یہ تنبیہ کرنا ضروری سمجھا اور بہت اچھا کیا۔ اب اس کو لے کے یہ لے اڑے کہ لو جی آمین بلند آواز سے کہنا نہیں، بلند آواز سے کہنا ہے، سنت رسول ہے، ثابت ہے، اور اس سلسلے میں بہت احادیث ہیں کہ مسجد میں صحابہ کرام اس انداز سے آمین کہا کرتے تھے، ان للمسجد للجہ، مسجد گونج جاتی، اور گونج کیسے پیدا ہوگی؟ منہ میں آمین کہنے سے یا بلند آواز سے؟ بلند آواز سے، لیکن گونج آپ معقول آواز ہو، آپ کے ساتھ والا 1-2 آدمی سن لے کافی ہے۔ اور یہ جو تنبیہ کی گئی وہ چیخنے والی، زوردار چنگار کر آواز نکالنے سے منع کیا گیا، اور وہ معقول بات ہے، نہ مسجد نبوی میں بلکہ کسی بھی مسجد میں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آمین بڑے انداز سے کہیں، اچھے انداز سے کہیں، اور تھوڑی آواز نکالیں جتنی مناسب ہے، چیخ کر آمین نہ کہیں۔ اور ہم نے بعض دفعہ دیکھا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ دیکھا گیا کہ آمین کہتے وقت وہ باقاعدہ ایڑی بھی اٹھا لیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اب انہوں نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ آمین کے مسائل بتائیں انہیں، سورۃ الفاتحہ کی اہمیت سکھلائیں بچوں کو کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ امام ہے، وہ مقتدی ہے، وہ منفرد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز۔ لہٰذا بچے کو اس کی بھی تعلیم دیں، اچھی طرح بچے کو سکھلائیں، اور نماز کا مکمل طریقہ بتائیں۔ درمیانی تشہد میں درود شریف پڑھنا بھی مستحب ہے، ہمارے یہاں یہ بالکل مروج نہیں ہے۔ اکثریت جو ہے وہ اگر کوئی اللہم
اتنا بھی کہہ دے تو کہیں گے سجدہ صاحب واجب ہو گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ درمیانی تشہد میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، مستحب ہے، دوسرے میں واجب ہے۔ لہذا یہ مسائل جو ہیں نماز کے بچے کو سکھلائی جائیں۔ آخری تشہد جو ہے اس میں تورک، یعنی اپنے بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں اور پنڈلی کے نیچے سے گزار کر بائیں سرینڈ پر بیٹھنا، بچے کو یہ سمجھایا جائے، اور بچے کو سلام پھیرنے کے بعد جو عموماً دعائیں ہیں وہ سارا اذکار و دعائیں سکھلائی جائیں، اور خصوصی طور پر بچے کو اللہ کا رقیب ہونا سمجھایا جائے کہ اللہ رقیب ہے، اللہ نگران ہے، اللہ بندے کے ہر موقع پر، اندھیرے میں ہو روشنی میں ہو، اندر ہو باہر ہو، دن ہو رات ہو، بندے کے تمام اعمال و افعال اور اقوال کو دیکھتا اور سنتا ہے، ہر چیز کو وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اگر بچے کے ذہن میں اللہ کا رقیب ہونا، اللہ کا ہر موقع کے لیے نگران ہونا اچھی طرح بیٹھ جائے، تو پھر عموماً بچے کیا بڑے کے بھی ذہن میں اگر واقعی بیٹھ جائے کہ اللہ ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے، ہر جگہ ہمیں ہماری باتوں کو سنتا ہے، پوری کائنات یک وقت وہ سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، اگر بڑے کے ذہن میں بھی آ جائے تو گناہ کا ریشو کم ہو جائے۔ ہم مانتے تو ہیں لیکن صرف زبان سے مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ اور بچے کو اگر یہ آپ نے سمجھا دیا اچھی طرح کہ اللہ رب العزت کو ہر وقت ہمیں چاہیے کہ اپنا نگران رقیب سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام مانو، اللہ کے منع کردہ امور سے باز رہو، اس کی شریعت پہ عمل کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ، یعنی اللہ کو یاد کرو، جہاں کرو، جب کرو، جہاں بھی کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے کہ اللہ ہر جگہ اپنی علم و قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ نہیں کہ بند کمرے میں بیٹھ کے مانگو گے دعا تو سنے گا یا نہیں سنے، وہ ہر جگہ، اس کا علم و قدرت ہر جگہ موجود ہے، ذات اس کی مستوی علی العرش ہے، ثم استوى علی العرش معروف، قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے۔ غرض یہ کہ بچے کی ذہنی تربیت، ایمان دار ہو بچہ، یقین والا ہو، نمازی پرہیزگار ہو، اور اس کی روحانی تربیت جو ہے یہ اس کے ہوش سنبھالنے سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے جو ہیں وہ نیک ہوں گے، دیندار ہوں گے، پارسا ہوں گے، اور گناہوں سے بچنے والے اور نیکیوں طرف بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک کرے، ان کو دیندار بنائے، صالح بنائے، اور صالح اولاد کی دعائیں بھی کی جاتی ہیں، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔